صبح اٹھتے ہی بیوی کے 3 خاص حصے دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے، رزق کی بارش برستی ہے اور دولت ایسی جگہ سے آتی ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان اگر آپ نے نہ سنا تو پوری زندگی پچھتاتے رہو گے، کیونکہ یہ وہ گہری باتیں ہیں جو وقت گزرنے کے بعد ہی سمجھ آتی ہیں، مگر اس وقت سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ آج کے بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ صبح اٹھتے ہی بیوی کے 3 خاص حصے دیکھنا کیوں ضروری ہے۔ بیوی کے جسم کی 3 خاص چیزیں دیکھنا کیوں لازمی ہے؟ جو شوہر صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 نازک چیزوں پر نظر ڈالتا ہے، اللہ اس پر اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ ایسے شوہر پر دن رات رحمت کی بارش ہوتی ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور زندگی ایسے بدل جاتی ہے جیسے بند قسمت پر اچانک روشنی آ گئی ہو۔ جو شوہر صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 خاص چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں، ایسی بیویاں اپنے شوہروں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہیں، کیونکہ عورت صرف لفظوں سے نہیں بلکہ رویوں سے سمجھتی ہے، محبت پہچانتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی بیویاں ہمیشہ کے لیے خوش رہتی ہیں، دل سے اپنے شوہر کے ساتھ جڑ جاتی ہیں اور زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر بیوی کی وہ 3 کون سی چیزیں ہیں جن پر نظر ڈالنے سے، جن کو صرف ایک بار دیکھنے سے گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی دیوانی ہو جاتی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں اور برکت خود چل کر آتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کا فرمان ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے ہیں، اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ۔ اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ یہ محبت کوئی حادثہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور جو اس امانت کی قدر کرے اللہ اس کی قسمت کو سنوار دیتا ہے۔ اور میرے کریم نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، کیونکہ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک عبادت بن جاتا ہے، اور جب شوہر اپنے دن کا آغاز بیوی کو اہمیت دے کر کرتا ہے، بیوی کی 3 چیزوں پر غور کرتا ہے، تو وہ صرف ایک رشتہ نہیں نبھاتا بلکہ اللہ کی رضا کا بھی باعث بنتا ہے، دروازہ بھی کھٹکھٹاتا ہے۔ اسی لیے ایسے گھروں میں سکون آتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں اور زندگی اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف چل پڑتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر بیوی کی وہ کون سی 3 خاص باتیں ہیں جن کو دیکھنے سے شوہر کے گھر میں رحمت کی بارش ہوتی ہے، رزق اور دولت کی بھی بارش ہوتی ہے۔ مگر اس راز تک پہنچنے سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتی ہوں، ایک ضروری بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو اور آپ آج کے بیان سے خالی ہاتھ واپس نہ جائیں۔ اسلامی بھائیوں، ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے دادا اور والد حضرت آدم علیہ السلام جب صبح نیند سے جاگتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت حوا کی 3 چیزوں پر غور سے نظر ڈالتے تھے۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام یہ 3 چیزیں محبت اور توجہ سے دیکھ لیتے تھے تو وہ دن دونوں میاں بیوی کے لیے ایسا ہوتا تھا جیسے جنت کا کوئی لمحہ زمین پر آ گیا ہو۔ دلوں میں سکون ہوتا تھا، باتوں میں نرمی ہوتی تھی اور گھر کا ماحول رحمت سے بھر جاتا تھا۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام صبح سویرے اٹھتے ہی حضرت حوا 3 چیزوں پر نظر ڈالنا بھول گئی، وہی 3 چیزیں جن پر نظر ڈالنا رحمت کا باعث بنتی تھیں، اور یہی وہ دن تھا جب دنیا میں پہلی بار ایک شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی یعنی حضرت حوا حیران رہ گئی، دل میں سوال اٹھنے لگا کہ آخر یہ سب اچانک کیوں ہو گیا؟ ہمارا گھر تو جنت کا ٹکڑا تھا، آج حضرت آدم علیہ السلام بیوی کے سامنے اونچی آواز میں کیسے بولنے لگے؟ پھر حضرت حوا نے غور کیا، سوچا اور حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام یعنی ان کے شوہر نے صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 چیزوں پر دھیان نہیں دیا تھا، یعنی دن کی شروعات محبت اور توجہ سے نہیں ہوئی تھی، اسی لیے آج کا دن اچھا نہیں گزرا۔ اس کے بعد حضرت حوا نے نرمی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ آج آپ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، آج وہ ایک اہم بات آپ سے رہ گئی ہے، اسی وجہ سے آج کا دن بے سکونی میں گزرا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو دل سے سمجھ لیا، اور اس کے بعد روزانہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے بیوی کی 3 چیزوں پر دھیان دینے لگے۔
اور میرے اسلامی بھائیوں، جب بھی حضرت آدم اپنی بیوی کی 3 چیزوں پر دھیان دیتے تھے تو پھر پورا دن ان کے گھر رحمت کی بارش ہوتی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اماں کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، مگر وقت پھر بھی رکا نہیں، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور نہ کسی کے لیے ٹھہرتا ہے۔ یہ بات ہزاروں سال گزر گئے، صدیاں بیت گئیں، مگر انسان کی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ ہزاروں سالوں کے بعد ایک دن حضرت مولانا رومی کے پاس ایک شخص آیا، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت مولانا رومی ایک بہت بڑی اعلیٰ اور کامل شخصیت تھے۔ ایسی کتابیں لکھ کر گئے کہ آج بھی ان کے لکھے ہوئے الفاظ دلوں کو ہلا دیتے ہیں، روحوں کو جگا دیتے ہیں اور انسان کو خود سے روشناس کرا دیتے ہیں۔ خیر، وہ شخص حضرت مولانا رومی کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانیوں کے گہرے نشان تھے، آنکھوں میں بے بسی تھی، آواز میں ٹوٹ پھوٹ تھی۔ وہ کہنے لگا، حضرت، آج میں صبح اٹھتے ہی خودکشی کرنے کے لیے ایک کنویں کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس دنیا سے چلا جاؤں، اس دنیا سے اپنی جان چھڑا لوں، کنویں میں گر جاؤں اور ہمیشہ کے لیے مر جاؤں، اور پھر اس بات کی خبر کسی کو بھی نہ ہو۔ مگر اچانک میرے دل یکایک آپ کا خیال آ پڑا۔ سوچا پہلے جا کر حضرت مولانا رومی کے پاس اپنا غم بیان کر دوں، پھر جو بھی مشورہ دیں گے وہی کروں گا۔ حضرت مولانا رومی نے اس شخص کی کہانی سنی، پھر نرمی سے فرمایا، اے دکھیا انسان، بتا تو صحیح کہ تیری اصل مشکل کیا ہے؟ وہ شخص رو پڑا اور بولا، حضرت، بہت سے گنہگار مرنے کے بعد جہنم میں جاتے ہیں، مگر میں تو وہ گنہگار ہوں جو زندہ رہتے ہوئے جہنم میں جل رہا ہوں۔ حضرت مولانا رومی نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس شخص نے کہا، حضرت، میرا گھر جہنم کا گڑھا بن چکا ہے، جہاں بھی نظر ڈالتا ہوں پریشانیاں ہی پریشانیاں دکھائی دیتی ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، دکھ ہی دکھ نظر آتے ہیں۔ میری زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ میری بیوی میری نافرمان بن گئی ہے، وہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، اجنبی مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی ہے، مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی۔ میری بیوی مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے، روزانہ ہمارے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، میری وجہ سے میرے بچے بہت پریشان رہتے ہیں، ہمیں لڑتے جھگڑتے دیکھ کر اب بچے بھی شرارتی بن گئے ہیں۔ حضرت، بتائیں میں کیا کروں؟ ایک شخص کے درد بھرے الفاظ، اس کی درد بھری باتیں سن کر حضرت مولانا رومی سمجھ چکے تھے کہ آخر اس کا گھر جہنم کے برتنوں میں سے ایک برتن کیوں بن گیا ہے، آخر اس کی بیوی اسے ناپسند کیوں کرنے لگی ہے، اور آخر اس کی بیوی دوسرے مردوں کی طرف کیوں مائل ہو گئی ہے۔ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، کیا تم جانتے ہو کہ ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام جب صبح نیند سے جاگتے تھے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ وہ شخص روتے ہوئے بولا، حضرت، میں کچھ نہیں جانتا، کیونکہ میں بالکل ناخواندہ ہوں، ایک ناخواندہ، میں ایک عام سا آدمی ہوں، مجھے کچھ خاص معلوم نہیں۔ تو حضرت مولانا رومی نے فرمایا کہ ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام جب صبح سویرے اٹھتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیوی یعنی حضرت اماں حوا علیہ السلام کی 3 چیزوں کو غور سے دیکھتے تھے۔ بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ڈالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اپنے دن کا آغاز کرتے تھے، اور پھر پورا دن خوشی اور سکون میں گزرتا تھا۔ سارا دن اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی رہتی تھی۔ پھر حضرت مولانا رومی نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنی بیوی کی 3 چیزوں کو دیکھو، توجہ دیا کرو، بیوی کی 3 چیزوں پر نظر رکھا کرو، کیونکہ جو شوہر بیوی کی 3 چیزوں پر نظر رکھتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، پھر وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی مشکل ان کے قریب آتی ہے۔ اور جن کے گھر آج جنت کے ٹکڑے بنے ہوئے ہیں وہ بھی یہی عمل کرتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھتے ہی اپنی بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں، اس سے بیوی کی جان میں جان آ جاتی ہے اور پورا دن خوشیوں میں گزرتا ہے۔ جب بیوی خوش ہوگی تو گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ فرمایا، اگر تم بھی اپنے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنانا چاہتے ہو، اگر تم بھی اپنی بیوی کو اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہو تو صبح نیند سے اٹھتے ہی سب سے پہلے بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ضرور ڈالنا۔
پھر خود بھی غور کرنا، خود پر بھی غور کرو اور بیوی کی بھی 3 چیزوں پر نظر دوڑاؤ۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا اور تمہاری بیوی تمہاری لمبی عمر کے لیے دعا کرے گی۔ یہ سن کر اس شخص نے روتے ہوئے کہا، حضرت جلدی بتائیے، میں آپ کے حکم پر عمل کروں گا۔ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، سب سے پہلے تمہیں یہ کرنا ہے، پورا دن محنت مزدوری کرنے کے بعد جب گھر میں داخل ہونا ہو تو سب سے پہلے بیوی کے ہاتھوں پر اور اس کی پیشانی پر بوسہ دینا ہے، یعنی اسے چومنا ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ سمجھ لینا ہے۔ اور جب گھر سے باہر نکلنا ہو، محنت مزدوری کے لیے جانا ہو تو گھر سے نکلتے وقت بھی بیوی کے ہاتھ اور پیشانی پر ضرور بوسہ دینا ہے، اسے لازمی چومنا ہے۔ اور ہاں، جب گھر میں داخل ہونا ہو تو اپنی ساری پریشانیاں، حساب کتاب، الجھنیں اور تھکن سب کچھ گھر کے باہر چھوڑ کر اندر آنا ہے۔ پورا وقت گھر کے اندر بیوی کو دینا ہے، بیوی سے محبت بھرے باتیں کرنی ہے، اس کی بات غور سے سننی ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملانی ہے، دھیان سے سننے کے بعد جواب دینا ہے، بیوی کے ساتھ محبت بھرا وقت گزارنا ہے اور ہاتھ بھی بٹانا ہے، یعنی گھر کے کاموں میں تھوڑی بہت مدد کرنی ہے۔ اور ہاں، جب صبح اٹھیں، آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے نظر بیوی پر ڈالنی ہے، نظر ڈال کر تھوڑا سا مسکرانا ہے اور کہتے ہوئے کہنا ہے، اے میری بیوی، اے میری زندگی کی ساتھی، بہت بہت شکریہ، میری زندگی میں آنے کا شکریہ، آپ نے تو میری زندگی کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ پھر بیوی کا چہرہ دیکھنا ہے اور کہنا ہے کہ آپ کا چہرہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ کوئی اور چیز اتنی خوبصورت نہیں لگتی، آپ کا چہرہ جتنا پیارا اور خوبصورت مجھے لگتا ہے اتنی زندگی میں کوئی چیز حسین نہیں لگتی، کوئی بھی چیز خوبصورت نہیں لگتی۔ پھر دوسری بات بیوی کے کردار پر نظر ڈالنی ہے، کردار چاہے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، آپ بے جھجک بولنا ہے کہ اے میری شریک حیات، آپ کا کردار مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جب میں صبح سویرے گھر سے نکلتا ہوں تم سارا دن گھر میں بیٹھ کر میرے آنے کا انتظار کرتی ہو، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، میرے آنے کا شدت سے انتظار کرتی ہو، میری غیر موجودگی میں کسی غیر مرد کو اپنے گھر میں نہیں بلاتی۔ یہ سب باتیں، تمہارا یہ کردار مجھے بہت پسند ہے، مجھے تم پر بے حد فخر ہوتا ہے، جہاں بھی جاتا ہوں تمہاری تعریف کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میری بیوی جنت کی حور سے کم نہیں۔ جب تم بیوی کو ایسے الفاظ کہو گے تو وہ تمہارے جملے سن کر بہت خوش ہو جائے گی، اپنی تعریف سن کر اس کا دل خوش ہو جائے گا، اٹھے گی، کیونکہ عورت کی فطرت ہی ایسی ہے۔ جب عورت اپنے لیے عزت، قدر اور محبت کے الفاظ سنتی ہے تو اس کی ساری تھکن اتر جاتی ہے، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے شوہر کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے جو شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب عورت کا دل جیتا جاتا ہے، یہی وہ گھڑی ہوتی ہے جب گھر جہنم سے نکال کر جنت کی راہ پکڑ لیتا ہے۔ اب اس شخص نے بے چینی سے کہا، حضرت تیسری چیز کے بارے میں بھی بتا دیں، تیسری چیز کون سی ہے؟ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تیسری بات یہ ہے کہ جب تمہاری بیوی سخت گرمی میں یا شدید سردی میں کچن میں کھڑے ہو کر کام کر رہی ہو اور تم چارپائی پر بیٹھے کھانے کا انتظار کر رہے ہو تو اس وقت یہ سوچنا کہ وہ بھی تو ایک انسان ہے، تمہاری بیوی بھی ایک انسان ہے جو تمہیں آرام سے بٹھا کر خود کچن میں تمہارے لیے کھانا بنا رہی ہے، وہ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال رہی ہے، تمہارے لیے برتن دھو رہی ہے، 2-3 گھنٹے کچن میں گزارتی ہے، اور پھر بس اتنا ہی نہیں، پہلے تمہیں کھلاتی ہے، پھر خود کھاتی ہے، پھر تمہارے لیے گھر سے نکلنے کے بعد پورا دن تمہاری بیوی تمہارے گھر کی صفائی کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، جوتے پالش کرتی ہے، واش روم صاف کرتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تم خود پر غور کرو کہ کیا تم اپنی بیوی کی تھوڑی سی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے؟ کیا تم اس کے تھوڑے سے غصے کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا یہ سب عورت کی قربانیاں نہیں ہیں؟ حضرت مولانا رومی نے فرمایا ہے کہ جب تم دیکھو کہ تمہارا گھر تباہی کی طرف جا رہا ہے، تمہارا گھر برباد ہونے والا ہے، تم ہمیشہ کے لیے غریب ہونے والے ہو اور تم سے رحمت کے فرشتے ناراض ہونے لگے ہیں،